بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مہجبیں ہے۔ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ میرے شوہر کا نام خالد حسین ہے۔ میرا شوہر گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ اس کی چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے ذمہ داریاں بھی تھیں۔ جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تب چھوٹی دونوں بہنیں کنواری تھیں اور ابھی پڑھ رہی تھی۔ گھر کی بڑی بہو ہونے کے ناطے مجھ پر بھی بہت ذمہ داری تھی۔ گھر سنبھالنے کے علاوہ شوہر کے ساتھ مل کر بچت بھی کرنا تاکہ وہ اپنی بہنوں کی ذمہ داری نبھا سکے۔ ہماری شادی کے کچھ عرصہ بعد جب ابھی ہمارا بیٹا 1.5 سال کا تھا تو میری نند کے لیے ایک رشتہ آیا۔ سب نے دیکھ بھال لیا۔ مجھ سمیت سب گھر والوں کو لڑکا اور اس کا گھر بار پسند تھا۔ ہم بات کو تقریباً طے کرنے والے تھے جب ایک دن میری نند میرے کمرے میں آئی اور میرے ہاتھ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ ارے انم، یہ کیا کر رہی ہو؟ نیچے کیوں بیٹھ گئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، بھابھی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں تو کرو، ضرور کرو، مگر یہاں اوپر بیٹھ کر۔ میں نے اسے اٹھا کر اوپر بستر پر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ہاں اب کہو کیا بات کرنی ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ بولی، بھابھی تم کسی بھی طرح اس شادی کو رکوا دو، میں نے شادی نہیں کرنی۔ اس نے منت کرتے ہوئے کہا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا، انم کس لیے شادی نہیں کرنی؟ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو وہ ہنسنے لگی اور بولی، ارے نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے انم، ایسی کوئی بات نہیں، مگر دیکھو جب میں تمہارے بھائی سے کہوں گی کہ انم یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ وجہ تو ضرور پوچھیں گے، میں انہیں کیا بتاؤں گی؟ میں نے کہا تو بس جیسے بھی کریں آپ کو میرا یہ کام کرنا ہے۔ وہ تو کہہ کر چلی گئی اور مجھے پریشان کر گئی۔ میں نے رات کو جب خالد کو کھانا دیا تو انم کی بات بھی بتا دی کہ انم کہہ رہی ہے اس نے شادی ہی نہیں کرنی۔ میری بات سن کر خالد غصے سے لال ہو گئے کہ یہ کیا بچکانا پن ہے، شادی نہیں کرنی، اس فضول بات کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ میں نے کہا کہ خالد مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے، اس نے بس مجھے کہا کہ بھائی کو بتا دینا۔ میں نے بتا دیا۔ غصے میں خالد کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ شور سن کر میری ساس اور سسر بھی آ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ساری بات بتائی۔ خالد نے اپنی امی سے کہا کہ آپ ابھی انم کو بلائیے، سب کے سامنے بات کرتے ہیں۔ امی نے وہیں سے انم کو بلند آواز دی تو وہ دونوں بہنیں آ گئی۔ خالد نے سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ تمہاری بھابھی کیا کہہ رہی ہیں کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی؟ جی بھائی، بھابھی سے میں نے ہی کہا تھا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ انم نے سر جھکا کر آہستہ آواز میں جواب دیا تو خالد پھر بھڑک اٹھے اور بولے، اچھا تمہیں یہ کوئی کھیل لگتا ہے کہ ابھی دل نہیں چاہ رہا؟ ابھی نہیں کھیلتے، حد ہو گئی ہے۔ یہاں ہماری فکر اور ذمہ داری سے کمر دوہری ہو گئی ہے اور تم کہہ رہی ہو شادی نہیں کرنی۔ خالد بلند آواز میں بول رہے تھے تو امی اپنی جگہ سے اٹھی اور خالد سے کہا کہ بیٹا اتنا غصہ مت کرو، ٹھنڈے ہو جاؤ، میں انم کو سمجھاؤں گی۔ یہ کہہ کر امی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جاتے ہوئے انہوں نے دونوں بیٹیوں کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آؤ۔ وہ بھی چلی گئی تو ابو بھی جا کر لیٹ گئے۔ گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا تھا، مگر جیسے تیسے یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ نہ جانے میری ساس نے کیسے سمجھایا ہوگا، مگر انم پھر خاموش ہو گئی اور اسی جگہ اس کی بات طے ہو گئی۔ 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ گھر میں زور شور سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ انم ہر کام میں خوشی خوشی شریک تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس شادی سے راضی نہیں یا کوئی اور بات جو اس کے دل میں ہو۔ 2 ماہ کس طرح گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا اور شادی کا دن آن پہنچا اور انم رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ ہم سب نے سکون کا سانس لیا۔ خالد خوش اور مطمئن تھے کہ ایک ذمہ داری تو انہوں نے بخوبی ادا کر دی۔ ہم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اطمینان عارضی ہے۔ شادی کو 10 دن ہی گزرے تھے جب ایک دن انم بڑا سا بیگ لے کر گھر میں داخل ہوئی۔ میری ساس فوراً اس کی طرف لپکی اور پوچھا کہ اکیلی آئی ہو، فیضان نہیں آیا؟ انم کے شوہر کا نام فیضان تھا۔ وہ باہر دروازے پر دیکھنے لگی کہ شاید انم کا شوہر باہر ہے، لیکن انم اکیلی تھی۔ اس نے اپنی چیزیں برآمدے میں پڑی چارپائی پر رکھی اور بولی کہ میں اکیلی آئی ہوں، امی فیضان نے مجھے طلاق دے دی ہے۔
یہ سن کر میری سانس گرتے گرتے بچی۔ کیا کہا طلاق دے دی ہے؟ مگر کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا کہ شادی کے 10ویں دن اس نے طلاق دے دی؟ میری ساس نے سوال پر سوال کیا مگر انم خاموش رہی۔ اس نے صرف اتنا بتایا کہ فیضان اسے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پل بھر میں گھر میں سوگ کا سما ہو گیا۔ خالد بھی آ گئے اور میرے سسر بھی۔ سب آگ بگولا تھے اور چاہتے تھے کہ انم کے سسرال والوں سے بات کی جائے، مگر انم نے سب کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس میں اس کی بے عزتی ہے۔ اگر اس کی ذرا بھی عزت ہے کسی کے دل میں تو اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ مجبوراً سب خاموش ہو گئے۔ گھر میں سبھی اداس اور پریشان تھے سوائے انم کے۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ خوش تھی۔ اس کے پاس کافی رقم بھی تھی جسے وہ آئے روز گھر والوں پر اور اپنے اوپر خرچ کرتی۔ اس کی طرف دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے طلاق ہوئی ہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا۔ تقریباً 6 ماہ اس کے بعد ایک رشتہ آیا۔ وہ لوگ جب لڑکی کو دیکھنے آئے تو حیرت انگیز طور پر وہ لوگ انم کو پسند کر گئے۔ ہم نے انہیں پوری حقیقت بتا دی کہ انم کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور کچھ وجوہات کی بنا پر اسے 10 دن بعد طلاق ہو گئی تھی۔ وہ بھلے لوگ تھے، کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، اور اس طرح انم کا ایک بار پھر رشتہ طے ہو گیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اب انم کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ خوش تھی، اس کے ماں باپ بھی اور خالد بھی۔ شاید سب یہی چاہتے ہوں کہ چلو طلاق یافتہ بیٹی ہے، اس کا رشتہ ہو گیا تو اچھی بات ہے، مگر مجھے علم نہ تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے۔ خیر انم کا رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکے کا نام محسن تھا اور اس کا اپنا اچھا چلتا ہوا کاروبار تھا۔ کچھ دنوں میں شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ انم ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ مجھے بہت حیرت بھی ہوئی کہ پہلی بار شادی کو تیار نہیں تھی اور اب دوسری بار تو خوش ہے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور شادی کا دن آ پہنچا۔ انم رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ باقی گھر والوں کا تو مجھے علم نہیں، مگر میں نے شکر کیا کہ چلو انم کا کام تو نپٹ گیا۔ میرے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ کچھ ایسا ویسا ہو جائے گا۔ انم کی شادی کو 10-15 دن گزر چکے تھے کہ ایک دن انم واپس آ گئی۔ بالکل پہلے کی طرح اس نے آتے ہی اپنا سامان ایک طرف پھینکا اور کمرے میں جا کر کنڈی لگا لی۔ سب گھر والے آوازیں دے دے کر تھک گئے مگر انم نے دروازہ نہ کھلا۔ رات کو جب خالد اور میرے سسر کام سے واپس آئے تو حیرت انگیز طور پر انہوں نے سب کو منع کر دیا کہ ابھی انم سے کچھ نہ پوچھا جائے۔ سب خاموش رہے اور انم کو پریشان نہ کریں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ انم رات کو کھانے کے وقت باہر آئی، خاموشی سے کھانا کھایا اور واپس اندر چلی گئی۔ 3-4 دن بعد اس نے بتایا کہ محسن نے اسے طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ خدا خیر کرے یہ کیا ہو رہا ہے، مگر میں یہ دیکھ کر ساکتہ رہ گئی کہ میری ساس سسر زیادہ پریشان نہ تھے، حتیٰ کہ خالد بھی۔ میں نے رات کو جب خالد لیٹنے لگے تو بات شروع کی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر خالد نے بات ٹال دی یہ کہہ کر کہ محسن کے گھر والوں نے اسے انم کی پہلی طلاق کا بتایا ہی نہیں تھا۔ مجھے ان کی یہ بات کچھ عجیب لگی مگر میں خاموش رہی کہ کچھ کہوں گی تو خالد کو برا لگے گا۔ اس بار بھی وہی کچھ ہوا۔ انم کے پاس کافی رقم تھی، کتنی اتنا مجھے علم نہ تھا، مگر وہ لوگ آئے دن بازار جاتے، کچھ نہ کچھ خریدتی، گھر کے لیے چیزیں بھی لاتی اور میرے بیٹے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آئے دن خرید لاتی۔ ایک دن میرے بیٹے ابراہیم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ میں ابراہیم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ میں نے رکشہ لیا اور اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، چیک کروا کر دوائی لی۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں فارغ ہو گئے وہاں سے۔ پھر رکشہ لیا اور ہم واپس گھر کی طرف آ رہے تھے جب میں نے رستے میں خالد اور انم کو دیکھا۔ وہ دونوں ایک شو روم سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ گاڑیوں کا شو روم تھا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ شاید میں نے ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں، کوئی اور ہوگا، مگر پھر مڑ کر دیکھا تو وہ دونوں ہی تھے۔ میں گھر آ گئی، کسی سے ذکر نہیں کیا۔ رات کو جب خالد کھانا کھا کر کمرے میں آئے تب میں نے بات شروع کی۔ خالد آج میں ابراہیم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ کہنے لگے ہاں مجھے امی نے بتایا تھا کہ ابراہیم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔
میں نے آپ کو اور انم کو دیکھا وہاں گاڑیوں کے شو روم پر۔ میں نے کہا تو خالد کے چہرے پر شرمندگی سی ہنسی آ گئی۔ کہنے لگے، ارے تمہیں پتہ چل گیا، میں نے تو سرپرائز دینا تھا سب کو۔ اچھا، کیسا سرپرائز؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو کہنے لگے کہ میں نے گاڑی خریدی ہے۔ میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ کچھ دیر کے لیے تو میں کچھ بول ہی نہ سکی۔ پھر میں نے پوچھا کہ خالد، اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو خالد نے بتایا کہ انم نے دیے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی گاڑی خرید لو، آنے جانے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے پھر سوال کیا، اور انم کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ وہ اسے محسن نے حق مہر کے دیے تھے۔ خالد دبی سی آواز میں بولے اور بتا کر کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ انم کا حق مہر اتنا تھا کہ اسے گاڑی خریدی جا سکے؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا، کیونکہ حق مہر کتنا لکھوایا تھا یہ مرد ہی جانتے تھے یا پھر انم جس کو ملا۔ میرا ذہن بہت الجھ چکا تھا۔ اب گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، گاڑی بھی آ چکی تھی۔ انم کا لائف سٹائل بہت بدل چکا تھا، اس کی باتیں اب آسمان سے ہوتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے احساس تو ہوتا تھا کہ کچھ گڑبڑ تو ہے، اور اتنا اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے گھر والے بھی اس میں شامل ہیں۔ اس واقعہ کو 6-7 ماہ گزر چکے تھے کہ ایک اور رشتہ آیا، پہلے کی طرح۔ اب یہ لوگ بھی انم کو پسند کر کے گئے تھے۔ انم اب سب کو پسند آئی تھی، کیونکہ انم اب بہت ماڈرن اور خوبصورت ہو چکی تھی۔ گھر والے بھی سب خوش تھے۔ لڑکا انہیں پسند تھا۔ لڑکے کا نام عامر تھا اور وہ دبئی میں جاب کرتا تھا۔ لڑکا 1 ماہ کی چھٹی پر پاکستان آیا ہوا تھا اور اس عرصے میں ہی شادی کرنی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، مگر اس بار میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں کچھ بھی کر کے اس گتی کو سلجھا کر رہوں گی۔ سب خوشی خوشی تیاری کر رہے تھے، انم بھی شامل تھی۔ روز بازار کے چکر لگتے، نت نئی چیزیں لاتے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور شادی کا دن آ گیا۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ دلہن کے ساتھ شادی والے دلہن کے گھر سے بھی کوئی فرد جاتا تھا۔ میں نے خالد سے کہا کہ آپ ابراہیم کو گھر رکھ لیں تو انم کے ساتھ میں چلی جاؤں۔ خالد مان گئے۔ ابراہیم کو انہوں نے اپنے پاس رکھا اور دلہن کے ساتھ جانے کے لیے میں تیار ہو گئی۔ رات کے وقت بارات واپس گھر پہنچی۔ دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ سب مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلا کر سونے کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ میرے سونے کے لیے انم کے ساتھ والا کمرہ تیار کیا گیا تھا۔ جب سب لیٹ چکے تو 2-4 لڑکیاں دلہن کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں بھی وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ سب آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھی اور انم کا سر درد کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے بڑے تکیے سے ٹیک لگا کر لیٹی ہوئی تھی۔ میں چپکے سے اس کمرے کے واش روم میں گھس گئی اور اندر سے لاک لگا لیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی جب کسی عورت نے کہا، چلو لڑکیوں، بہت دیر ہو گئی ہے، اب سو جاؤ جا کر۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ یقیناً سب جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عامر کی آواز آئی۔ اس نے آتے ہی انم کو سلام کیا تھا۔ پھر انم کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، عامر، میرا آپ سے نکاح ضرور ہوا ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ آپ کا اور میرا بھلا اسی میں ہے کہ آپ مجھے خاموشی سے چھوڑ دیں، ورنہ میں خلا لینے عدالت تک جاؤں گی، جس میں آپ کی بھی بدنامی ہوگی۔ اب عامر ہلکی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا، مگر میرا کام ہو چکا تھا۔ اب مجھے یہاں سے نکلنا تھا۔ میں نے دروازے کو بجانا شروع کر دیا اور اونچی آواز میں کہا کہ لاک نہیں کھل رہا، میں اندر بند ہوں۔ کچھ منٹ بعد میں نے خود ہی دروازہ کھول لیا۔ باہر آ کر میں نے عامر سے معذرت کی کہ دوسرا واش روم فارغ نہیں تھا تو میں یہاں آئی اور یہ دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ کہہ کر میں باہر آ گئی۔ اپنے بستر میں لیٹی ہوئی سوچ رہی تھی کہ دولت کا لالچ انسان کو کس حد تک گرا دیتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔